وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کل وہ نیلم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس کی سستی دور ہو جائے۔ اگلے دن سویا اسکول گئی، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ زہرا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن لے، پھر نیلم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ کے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اچانک سعدیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ زہرا ویسے ہی لیٹی رہی۔ سعدیہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ زہرا بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا امی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ منحوس، تم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ زہرا انہیں دیکھنے لگی۔ سعدیہ بیگم نے اس کے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کی تجربہ کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے زہرا بھی بے خبر تھی۔ بدبخت، بتا یہ کیا ہے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہے تو؟ سونا تو نے؟ اب بھی کہو، بے حیا کہ تو نے منہ کالا نہیں کیا؟ انہوں نے زہرا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری۔ سعدیہ بیگم نے اسے بہت مارا۔ وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کی ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ سعدیہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ پھر سر اٹھا کر زہرا کو دیکھا، بولی، بے حیا، کون تھا وہ؟ ماں کے پوچھنے پر وہ روبوٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا، ساتھ روتی رہی، ساتھ اسے کوستی رہی، پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر تک نہ ہو اس بے حیا کی، نہ سمجھی، ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ اس کا منہ سختی سے چھوڑ کر اسے گھورتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی زہرا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے اپنی آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت روئی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ سعدیہ بیگم کو زہرا کی طبیعت دیکھ کر پہلے دن سے شک ہو گیا۔ انہوں نے خود کو جھٹلایا، بھلا ان کی بیٹی اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ زہرا کو دیکھ رہی تھی، اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربہ کار نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب سعدیہ بیگم کو اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن سعدیہ بیگم نے شوہر سے بات کی کہ سعدیہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ سخت بیمار ہے، اسی لیے وہ اور زہرا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتی ہیں تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی زہرا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہ جلد سے جلد زہرا کا ابارشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرنا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ سعدیہ بیگم کی بہن زینب بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ سعدیہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ زہرا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے اگلے دن انہوں نے زہرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا جو خفیہ طور پر ابارشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ زہرا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے زہرا کا چیک اپ کیا۔ وہ 3 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ زہرا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ابارشن کرنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، سعدیہ بیگم جلدی سے بولی۔ آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے، اگر ابارشن کیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں زہرا کے چہرے پر جمائیں، جبکہ زہرا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں بچے سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا، اور اس لڑکی کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز۔ زینب نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، دیکھے بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے زہرا کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔
پر اب میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ ابارشن کرنا غیر قانونی ہے اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ گھر پہنچتے ہی سعدیہ بیگم نے اپنا غصہ زہرا پر نکالا۔ بے حیا، تو مر جا، یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ آپا چھوڑو اسے، مر جائے گی۔ زرناب نے بہن کو روکا۔ زہرا آنسو بہاتی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ زہرا یہیں زرناب کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن سعدیہ بیگم واپس اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں انہوں نے سب کو یہ بتایا کہ زرناب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے زہرا کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہے تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھے۔ ابا کو برا تو لگا تھا پر سعدیہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا۔ 3 مہینے سے وہ خالہ کے گھر تھی۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتی تو وہ زہرا کو کھوج بھری نظروں سے دیکھتی، اسے اپنا آپ برا لگتا۔ پھر خالہ نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانی سنائی کہ اب ان کی نظروں میں شک کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر زہرا کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتی۔ اب گھر میں وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوتی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا اور اسے اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، زہرا کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی صرف 2-3 دفعہ ہی ابا اور بھائی سے بات کر پائی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی، وہ زانی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظر ملا پائے گی، کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، ابا اور بھائی تو اسے مارے ڈالیں گے۔ اور پھر جب وہ شہباز کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے سب کے بارے میں سوچا سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ زہرا کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی کیونکہ عمیر نے دبئی جانا تھا، اسی بہانے کے جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دی جائے۔ اس بار ابا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زہرا پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی تو ابا کو یہی بہتر لگا کہ زہرا کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر سعدیہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے زہرا کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر ان کی جان جائے جا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگ رہی تھی اور اللہ نے ان کی عزت رکھ لی۔ اللہ پاک مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی۔ عمیر کا ویزا رد ہو گیا، اسے کچھ دنوں میں دبئی جانا تھا، اسی شادی اس کی واپسی تک ٹال دی گئی۔ سعدیہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زہرا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ کیلی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ زہرا کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ زرناب نے سعدیہ بیگم کو فون کر کے کہا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ 2 دنوں تک سعدیہ بیگم نے اسی طرح بہانہ کر کے وہاں پہنچ گئی۔ زہرا نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، اس نے معافی مانگی۔ سعدیہ بیگم نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ آخر زہرا ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی تھی پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی بچے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اچانک زہرا کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زہرا بیڈ پر لیٹی بےتاب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی، دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زرناب باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا، انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح زہرا کو چادر اوڑھ کر ٹیکسی میں بٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال لے گئی۔ زہرا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ زہرا بے ہوش تھی۔ سعدیہ بیگم نے بچے کو اٹھایا اور زرناب کو پکڑا دیا۔ اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب زہرا کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ سعدیہ بیگم اس کے قریب آئیں اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر زہرا نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر کن لہجے میں بولی، پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر اس کے باپ کو اس کے بچے کا پتہ نہیں چلا تو وہ کیوں فکر کرے۔ اچھا ہوا وہ مر گیا ورنہ وہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ گندگی کی پوٹلی، وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ پھر وہ چونکی۔ کیا وہ بھول رہی تھی کہ جسے وہ گندگی کی پوٹلی کہہ رہی تھی وہ اسی کے وجود کا حصہ تھا؟ وہ خود ہی تو گندگی میں ڈوبی تھی جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ بے قصور تھا، اسے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر وہ کیوں گندا ہوتا؟
गंदी तो वो खुद थी। वो बच्चे के लिए नहीं, वो अपने लिए रो रही थी। वो पछता रही थी। अब तो उसे सारी जिंदगी पछताना था। पर वो कुछ हद तक मुतमईन थी कि उसके गुनाह का घर में किसी को पता नहीं चला। उसकी माँ ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया। वो उसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। और वो भूल रही थी कि खुदा की ज़ात तो सब जानती है। उसने दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, पर आखिरत में उसे अपने गुनाह की सज़ा मिलनी थी, जिससे वो कहीं भी भाग नहीं सकती थी। सर्दी की रात थी। अंधेरा चारों जानी फैला हुआ था। हवाओं का शोर उस वीरान इलाके को खौफनाक बना रहा था। दूर कच्चे के ढेर में एक मासूम पोल काले शॉपर में पड़ा था। वो बच्चा जिसे दुनिया में आए कुछ घंटे ही गुजरे थे, वो उस दुनिया का तल्ख रूप देख रहा था और रो रहा था और सिसक सिसक कर अपना कसूर पूछ रहा था। सबसे शिकवा कर रहा था कि उसकी गलती क्या थी जो उसे ऐसे फेंक दिया। वो अपने अल्लाह से फरियाद कर रहा था। उसने तो कुछ महसूस भी नहीं किया था और उसे यहाँ ला फेंका। सर दबा के एक झोंका आया और उसकी सांसें रुकने लगी। वो सिसक सिसक कर थक चुका था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसकी सांसें बिल्कुल मदम पड़ चुकी थी। सर्दी से उसका नन्हा वजूद नीला पड़ चुका था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। वहाँ वो आवारा कुत्ते कचरे को सूंघ रहे थे। शॉप पर फाड़ फाड़ कर उसमें से चीज़ें नोचते हुए उधर आ रहे थे। मदम सांसें लेता हुआ मासूम बच्चा डर गया। उसे खौफ था कि अभी वो कुत्ते उसे भी नोच डालेंगे। वो अपनी जन्म देने वाली माँ को पुकारना चाहता था कि वो उसे अपने आंचल में छुपा ले। वो अपने मुहाफिज बाप को बुलाना चाहता था कि वो उसे बचा ले। उसे डर लग रहा था वो कुत्ते उसे मार डालेंगे। उसकी सोच पर जैसे दूर खड़ा कोई कहका लगाकर हंसा। हंसने वाला उस बेरहम दुनिया का तल्ख चेहरा था जिसे वो बच्चा वाकिफ नहीं था। अगर होता तो कभी ये फरियाद न करता। उसे क्या पता था यहाँ लोग अपनी हवस में पैदा करने की वजह बनते हैं और फिर उन्हें गंदगी समझकर फेंक देते हैं। अपने नफ्स की भूख मिटाकर इन मासूम फूलों को मौत के हवाले कर देते हैं। फिर पीछे पलट कर नहीं देखते कि उनके जिस्म का हिस्सा किस हाल में होगा। वो बेहिस लोग तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, पर उन पाक रूहों को अजाब में डाल देते हैं। उन्हें तो शायद इस गुनाह का एहसास तक नहीं होता। यही तो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। गुनहगार बच जाते हैं और बेकसूर मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिर अचानक से काला शॉपर खींचा गया। वो मरना नहीं चाहता था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज होने लगी। उन्होंने बच्चे को शॉपर से बाहर निकाल लिया। दांतों से उसे नोचने लगे। वो बच्चा तड़प रहा था। उसकी सिसकियां उभरने लगी। उसका वजूद ठंड की वजह से अकड़ चुका था। वो नन्हा सा वजूद खून से लथपथ हो चुका था। कुत्ते उसे अपनी तरफ घसीट रहे थे। बच्चे की सांसें थमने लगी। जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। सिसकियां थम चुकी थी। वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। वो फूल खिलने से पहले ही मर गया। रात के सन्नाटे में जैसे मौत की खुशबू फैल चुकी थी। हवाओं का शोर और तेज हो गया, जैसे फिजा से वो मंजर बर्दाश्त न हो रहा हो। पर फिर कुछ देर बाद वो शोर भी थम गया। हवा भी कब तक मातम करती। आखिरकार वो भी खामोश हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बच्चा खामोश हो गया था। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।